تھوڑی ہی دیر بعد بختی کا خاوند آ گیا اور وہ حسب معمول اپنے کمرے میں چلا گیا جہاں بختی بھی تھی۔ اس وقت ان کے کمرے میں کوئی نہیں جایا کرتا تھا، لیکن اس روز بختی پیر کے پاس گئی تھی اور بختی کے بیان کے مطابق پیر نے فیصلہ کر دیا تھا کہ مراد پوری ہونے والی ہے۔ اس لیے بختی کی ساس اور نندیں دوڑی آئیں کہ یہ خبر وہ خود بختی کے خاوند کو سنائیں گی۔ ان کے ذہنوں اعصاب پر تو وہ پہلا بچہ سوار تھا جو بختی نے پیدا کرنا تھا۔ سب نے مل کر اور ایک دوسرے کی بات کاٹ کاٹ کر سنایا کہ پیر صاحب نے کیا خوشخبری سنائی ہے۔ خاوند کو تو خوش ہونا ہی تھا، اس کی باتیں کھل گئیں۔ آخر بختی کی ساس اور خاوند کی بہنیں کمرے سے نکلی تو بختی نے دروازہ بند کر کے خاوند کو الگ بٹھا لیا۔ اب اصل بات مجھ سے سنیں، بختی نے خاوند سے کہا۔ امی اور باجیاں جو سنا گئی ہیں یہ میں نے انہیں سنایا تھا اور یہ سب جھوٹ ہے۔ وہاں جو ہوا اور میں کس طرح وہاں سے اپنی عزت بچا کر نکلی وہ سنیں۔ بختی نے خاوند کو پیر کی ہر بات اور ہر حرکت واضح کر کے ذرا ذرا تفصیل سے سنائی اور یہ بھی کہ وہ کس طرح وہاں سے بھاگ کر نکلی ہے۔ خاوند کا رد عمل یہ تھا کہ اس کے ہونٹوں پر تبسم سا آیا جو ذرا سی دیر بعد غائب ہو گیا اور اس کے ماتھے پر شکن نمودار ہوئی، پھر شکن صاف ہو گئی اور خاوند دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ بختی کی یہ بات ماننا نہیں چاہتا تھا یا یہ کہ وہ بختی کو کس طرح سمجھائے کہ یہ اسے وہم ہو گیا ہے کہ پیر صاحب کی نیت اس پر خراب ہو گئی تھی۔ میری بات توجہ سے سنو بختی، خاوند نے کہا، تم پیر صاحب کی نیت پر اس لیے شبہ کر رہی ہو کہ تم پیر پرستی کو نہیں مانتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تم ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی ہو، کوئی بھی تمہاری طرف دیکھتا ہے تو تم اس کی نیت پر شک کرتی ہو، لیکن یہ نہیں سوچتی کہ پیر صاحب میں اور عام لوگوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آسمان اور زمین میں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں تمہارا یہ وہم کس طرح دور کروں۔ تمہاری تربیت مانے کی ہے اور وہ بھی بے پیری عورت ہے۔ مجھے آپ سے اسی جواب کی توقع تھی، بختی نے کہا۔ میں آپ کی محبت کے صدقے پیر صاحب کے پاس پھر چلی جاؤں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ پیر صاحب مجھے بے لباس ہونے کے لیے کہیں تو میں آپ کی موجودگی میں ہوں گی، بلکہ آپ سے اجازت لوں گی۔ آپ یہ بھی سوچیں کہ میں آپ کی منگوا ہوں، پیر کی نہیں۔ اگر آپ مجھے ایسی بدی کی اجازت دیتے بھی ہیں تو بھی یہ گناہ ہے۔ آپ کی محبت کی خاطر میں یہ بھی کر گزروں گی، لیکن آپ کی موجودگی میں۔ اگر خاوند میں ذرا سی بھی غیرت ہوتی تو وہ فوراً کہہ اٹھتا کہ پیر کی پیری ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ بہرحال اس کی بیوی کے لیے غیر مرد ہے۔ لیکن اس غیرت مندی کے اظہار کے بجائے اس نے ذرا دبی سی زبان میں بختی کو قائل کرنا شروع کر دیا کہ پیر کو ایک موقع اور دیا جائے۔ بختی جانتی تھی کہ اس کا خاوند پیر اپنی ماں، اپنے باپ اور بہنوں کے ہاتھوں میں مجبور ہے اور یہ لوگ اس شرک سے کسی قیمت پر ہٹنے والے نہیں ہیں۔ بختی نے خاوند کو اپنا ہم خیال بنانے کے لیے کچھ بھی نہ کہا۔ وہ جانتی تھی کہ ایسی کوشش محض بیکار ہے اور اسے آخر ناکام ہی ہونا ہے۔ اس نے خاوند کی یہ بات مان لی کہ اس کے ساتھ پیر کے ہاں جائے گی۔ بختی کی داستان جب اس مقام پر پہنچی تو میں نے اسے پوچھا کہ آخر اس نے سوچا کیا تھا۔ سوچا تو یہی تھا کہ اس پیر کی ہوسکاری کو اپنے پاؤں تلے مسل ڈالوں گی، بختی نے کہا، مگر مجھے اپنی کامیابی کی توقع کمی نظر آتی تھی۔ میرے سامنے کوئی واضح اسکیم نہیں تھی کہ یوں کروں گی اور اگر صورتحال کچھ اور رنگ اختیار کر گئی تو میں فلاں چال چلوں گی۔ البتہ یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ خاوند کو پیر کے خلاف بھروں گی اور اس کے دل میں پیر کی نفرت پیدا کروں گی۔ کامیابی کی امید تو پھر بھی نہیں تھی، لیکن میں یہ جانتی تھی کہ خاوند میری محبت میں دیوانہ ہوا جاتا تھا۔ یہی ایک حربہ تھا جو مجھے استعمال کرنا تھا۔ بختی کو معلوم تھا کہ خاوند کو یہ غم کھا رہا ہے کہ بختی پیر صاحب کو ناراض کر کے بھاگ آئی تھی، اور اس سے زیادہ توہین پیر صاحب کی اور کیا ہو سکتی تھی۔ اگلے روز خاوند اپنے روزمرہ کا کام دھندہ چھوڑ کر بختی کو ساتھ لیے پیر صاحب کے ہاں جا پہنچا۔ راستے میں وہ بختی کو لیکچر دیتا گیا کہ پیر صاحب کے دل سے ناراضگی نکالنی ہے۔ اس نے بختی سے یہ بھی کہا کہ پیر صاحب سے معافی مانگ لینا۔ بختی نے خاوند سے کہا کہ وہ خاوند کی ان باتوں پر عمل کرے گی، لیکن پیر صاحب کے پاس تنخواہ نہیں ٹھہرے گی۔
اپنے خاوند کی موجودگی لازمی سمجھے گی۔ بختی نے یہ بات اسے پہلے بھی کہی تھی اور اب پیر کے ہاں جاتے ہوئے پرزور طریقے سے کہی۔ بختی نے ہمیں سنایا کہ جب بھی اس نے خاوند سے یہ بات کہی تو وہ کھوکھلی سی ہنسی ہنس پڑا تھا۔ پیر مریدوں کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس نے بختی کو اپنے خاوند کے ساتھ دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ خاوند اور بختی نے دستور کے مطابق پیر کے قدموں میں جا کر سجدہ کیا اور پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے۔ پیر نے دونوں کو نظر بھر کر دیکھا۔ یہ تو اس کا وہ شکار تھا جو وہ سمجھتا تھا کہ ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اس نے ان دونوں کو سر کی جنبش سے اشارہ کیا کہ اندر چلیں۔ دونوں اٹھے اور اس مخصوص کمرے میں چلے گئے۔ چند منٹ بعد پیر بھی اس کمرے میں داخل ہوا اور دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پیر کا انداز ایسا تھا جیسے کل کوئی خاص بات ہوئی ہی نہیں تھی۔ یہ تو کوئی بڑا ہی کافر جن ہے بھائی، پیر نے کہا۔ شاہ جی مرحوم نے مجھے اس قسم کے جنات کے متعلق خاص طور پر خبردار کیا تھا اور کہا تھا کہ ایسے جنات کو قابو میں لانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں کہ قابو میں آتے ہی نہ ہوں۔ مرحوم کہتے تھے کہ ایسا جو بھی جن قابو میں آ جائے اس کا کوئی وعدہ قبول نہیں کرنا بلکہ اسے جلا کر راکھ کر دینا۔ تمہاری بیوی پر ایسے ہی جن کا قبضہ ہے۔ کل یہ میرے پاس بیٹھی تھی اور وہ بدبخت آ پہنچا اور اسے بھگا کر لے گیا۔ یہ بیچاری سمجھتی ہوگی کہ میری کسی بات سے یہ خود بھاگی ہے، لیکن یہ ساری کارستانی اس جن کی تھی۔ فکر نہ کریں، اسے سنبھال لوں گا اور اس لڑکی کی گود ہری کر کے ہی دم لوں گا۔ پیر نے اپنے آپ پر ایسی کیفیت طاری کر لی تھی جس سے لوگ متاثر بلکہ ہپنوٹائز ہو جایا کرتے تھے۔ بختی پر تو کچھ اثر نہ ہوا، لیکن اس کا خاوند مسحور ہو گیا اور اس کے قدموں میں جا گرا۔ یا دستگیر، خاوند نے خریدے ہوئے غلاموں کی طرح کہا، حکم ہو تو میں باہر چلا جاتا ہوں، آپ اسے دیکھیں۔ میری تو یہ درخواست ہے کہ اس جن سے ہمیں رہائی دلائیں۔ ایک عرض میری بھی ہے یا سرکار، بختی نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ اگر آج آپ نے مجھے بے لباس کروانا ہے تو میں عرض کرتی ہوں کہ میرا خاوند اس کمرے میں موجود رہے گا اور جب تک یہ مجھے اجازت نہیں دے گا میں بے لباس نہیں ہوں گی۔ پیر ہنس پڑا جیسے بختی نے اسے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ اوہ ہو بختی، اللہ تیرے بخت اور اچھے کرے، پیر نے کہا۔ میں جانتا تھا کہ تم یہی کہو گی، لیکن میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں وہ نہیں تھا۔ جن تو کسی کو نظر نہیں آتے، تمہارے سامنے میں بیٹھا تھا اور جن کا حکم میری زبان سے نکل رہا تھا۔ اگر تم بھاگ نہ جاتی تو کل ہی میں اپنی جان کی بازی لگا کر اس جن کو پکڑ لیتا۔ پیر یقیناً سمجھ گیا ہوگا کہ بختی اپنی عقیدے کی بڑی ہی پکی ہے اور یہ اتنی آسانی سے خرچ نہیں آئے گی جتنا وہ سمجھتا رہا ہے۔ اس روز اس نے وہی عمل کیا جو پہلے کرتا رہا تھا۔ سامنے بٹھا کر اس کی کن پٹی میں، پھر ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور پھر آنکھوں میں جھانک کر پھونکیں ماری اور کہا کہ 2 روز بعد پھر لایا جائے۔ پھر اس نے 2 تعویذ بھی لکھ دیے۔ گھر واپس جاتے ہوئے خاوند نے بختی کو لیکچر دینا شروع کر دیا۔ وہ بختی کو قائل کر رہا تھا کہ پیر صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ کل اس کافر جن نے اسے پیر صاحب کے کمرے سے بھگایا تھا۔ بختی خاموشی سے یہ لیکچر سنتی رہی اور آخر خاوند نے ایسی بات کہہ دی جو بختی کو گراں گزری۔ میری ایک بات سن لیں، بختی نے کہا، میں پیر کو چیلنج کرتی ہوں کہ اس کے تعویذ اور عمل میری گود ہری کر دیں، اور دوسرا یہ کہ یہ پیر میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ اگر یہ دونوں کام کر دے تو میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ جب تک یہ پیر چاہے گا میں اس کی داشتہ بنی رہوں گی۔ بختی کی اس بات سے خاوند کو صدمہ تو بہت ہوا ہوگا، لیکن اس کا خاموش رد عمل ایسا تھا جیسے دبک گیا ہو۔ بختی نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کا خاوند عام قسم کے خاوندوں جیسا نہیں تھا، وہ جبر نہیں کرتا تھا اور ان خاوندوں میں سے نہیں تھا جو اپنا غلط حکم بھی منوایا کرتے ہیں۔ وہ سکھوں کی اکثریت کا علاقہ تھا اور اس قصبے میں ہندو بھی آباد تھے۔ بختی کی سہیلیوں میں 1-2 سکھ لڑکیاں بھی تھیں اور 1-2 ہندو بھی۔ بختی نے انہیں یہ تو بتا دیا تھا کہ اس کے سسرال والے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ وہ جلدی صاحب اولاد ہو جائے تاکہ انہیں یہ یقین ہو جائے کہ وہ اس قابل ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ساس اور سسر دادا دادی بننے کے لیے بے تاب تھے۔
یہاں تک تو بھکتی نے سکھ اور ہندو سہیلیوں کو بتا رکھا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ اسے پیر کے پاس اس مقصد کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ پیر نے اپنی نیت کا اظہار عملی طور پر کر دیا تو اس نے ان غیر مسلم سہیلیوں کو ساری بات بتا دی۔ یہ بھی سہیلیوں کو بتایا کہ اس نے خامد سے کہا ہے کہ وہ اس پیر کو چیلنج کرتی ہے کہ اپنے تعویذوں کے زور پر اولاد پیدا کر کے دکھا دے۔ اس نے کہا کہ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی ہے کہ اس پیر سے کس طرح بچے۔ وہ کہتی تھی کہ اس کا خامد ہی اگر ہم خیال ہو جائے تو شاید نجات کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ اس نے اپنی ماں کے متعلق بتایا کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا، اور یوں سمجھیں کہ ماں کی تاریخ اپنے آپ کو بیٹی کی ازدواجی زندگی میں دہرا رہی ہے۔ دیکھو بھکتی، ایک ہندو سہیلی نے کہا، اگر تم مذہب کو درمیان میں نہ لے کے آؤ تو میں تمہاری کچھ نہ کچھ مدد کر سکتی ہوں۔ تم بات کرو، بھکتی نے کہا۔ میرا مذہب کہتا ہے کہ پیروں کو ماننا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ پیر ہر مراد پوری کرتے ہیں گناہ ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی بات کہنا چاہتی ہو تو ضرور کہو۔ میں تمہیں ایک ہندو جوتشی کے پاس لے جانا چاہتی ہوں، ہندو سہیلی نے کہا۔ وہ نجومی بھی ہے اور رمل فال کا ماہر ہے۔ وہ تمہارا ذائچہ بنائے گا اور جو بتائے گا وہ 16 آنے صحیح ہوگا۔ دوسری سہیلیوں نے اس ہندو لڑکی کی تائید کی اور بھکتی سے کہا کہ وہ اس جوتشی کے پاس ضرور جائے۔ اس سے کم یہ معلوم ہو جائے گا کہ بھکتی کی زندگی میں اولاد لکھی بھی ہے یا نہیں۔ ماں کے ہاں یا کسی سہیلی کے ہاں جانے سے بھکتی کو سسرال میں کوئی نہیں روکتا تھا۔ دوسرے دن وہ 2 سہیلیوں کے گھروں میں جانے کا کہہ کر گھر سے نکل گئی اور اس ہندو سہیلی کے ہاں پہنچی۔ اس ہندو لڑکی نے ایک اور ہندو عورت کو ساتھ لیا اور یہ عورت بھکتی اور اس کی سہیلی کو ایک برہمن کے گھر لے گئی۔ اس عورت کی باتوں سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ اس برہمن جوتشی کے ساتھ اس کی خاصی بے تکلفی ہے۔ پنڈت مہاراج، عورت نے جوتشی سے کہا، یہ لڑکی مسلمان ہے، اسے ہم آپ کے پاس لائے ہیں۔ یہ ایسے گھر میں بیاہی گئی ہے جو ایک پیر کو مانتے ہیں اور سارا خاندان اس پیر کا مرید ہے، لیکن یہ لڑکی خدا کی ذات کے سوا کسی اور کو نہیں مانتی۔ آپ شاید جانتے ہوں گے کہ یہ پیر ابھی نوجوان ہے اور وہ اس لڑکی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ اب آپ نے اس پر ثابت کرنا ہے کہ پیر سچا ہے یا جھوٹا، اور وہ اسے جو کچھ بتاتا رہا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے۔ بھکتی نے ہمیں بتایا کہ اس عورت کی زبان سے پنڈت نے یہ بات سنی تو اس کے چہرے پر ایسا تاثر آ گیا جیسے وہ اس معاملے کو ایک چیلنج سمجھ کر ذائچہ بنائے گا اور ثابت کرے گا کہ مسلمانوں میں پیر پرستی والا عقیدہ محض بے بنیاد ہے۔ پنڈت نے بھکتی کا دایاں ہاتھ اپنے سامنے پھیلا کر لکیریں دیکھنی شروع کر دیں اور وہ ان لکیروں پر جھکتا ہی چلا گیا۔ اس نے بہت ہی غور سے بھکتی کے ہاتھ کی ہر ایک لکیر دیکھی اور پھر ایک سلیٹ پر خانے سے بنائے اور ہندی میں ہر خانے میں کچھ لکھا۔ پھر سلیٹ پر اس نے پانسا پھینکا اور اسے کچھ دیر دیکھتا رہا۔ آخر اس نے ایک کاغذ نکالا اور بھکتی سے اس کا نام، پیدائش کا مہینہ اور سال پوچھا، جو اس نے لکھ لیا۔ پھر بھکتی کی ماں کا پورا نام پوچھ کر لکھا اور پھر اس سے پوچھا کہ اس کے باپ کا نام کیا ہے۔ پنڈت جی، بھکتی نے بلا جھجک کہا، کیا آپ میرے اس باپ کا نام لکھنا چاہیں گے جو میری ماں کا خامد ہے، یا اس شخص کا نام لکھنا چاہیں گے جو میرا صحیح باپ ہے اور میں جس کے گناہ کی پیداوار ہوں؟ پنڈت نے ہی نہیں بلکہ اس عورت نے اور بھکتی کی سہیلی نے بھی چونک کر بھکتی کی طرف دیکھا۔ اپنی سہیلی پر بھی وہ پہلی بار یہ انکشاف کر رہی تھی کہ وہ موجودہ پیر کے باپ کی بیٹی ہے۔ کون ہے تمہارا باپ؟ پنڈت نے پوچھا۔ موجودہ پیر کا باپ جو مر چکا ہے، بھکتی نے جواب دیا۔ میں کسی شک اور شبے میں بات نہیں کر رہی ہوں، میں بالکل سچی بات کہہ رہی ہوں اور یہ مجھے میری ماں نے بتایا ہے۔ اسی کا پورا نام بتاؤ، پنڈت نے کہا۔ مجھے اس باپ کا نام چاہیے جس کا خون تمہاری رگوں میں رواں دواں ہے، اسی کا خون تمہیں دنیا میں لایا تھا۔ اس کے بعد پنڈت نے کاغذ پر ہندی میں کچھ الفاظ لکھے اور ہند سے لکھے اور پھر اپنا کوئی حساب کتاب کرتا اور جوڑتا رہا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس کام میں ڈوب گیا ہے اور دنیا کی اسے کوئی ہوش نہیں۔ بھکتی نے ہمیں یہ بات خاص طور پر بتائی کہ اس پنڈت نے اس کے جسم کو سوائے ہاتھ
اپنے ہاتھ میں پھیلا کر دیکھنے کے ہاتھ نہیں لگایا، پھر اس کی آنکھوں میں پھونکیں نہیں ماری، نہ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے کے قریب کیا، اور نہ ہی اس نے اس کی لمبوتری اور مرمری گردن پر ہاتھ پھیرا۔ وہ تو بختی سے جیسے لا تعلق ہو گیا تھا۔ اس نے نصف گھنٹے سے زیادہ وقت گزار دیا اور آخر نظریں کاغذ سے ہٹا کر بختی کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی ہلکی سی کرن نمودار ہوئی۔ اب غور سے سن لڑکی، پنڈت نے کہا، تیرے اندر کبھی کوئی جن وغیرہ تھا ہی نہیں، نہ تجھ پر کسی جن کا قبضہ ہے، کسی جن نے تیرے بطن سے پیدا ہونے والے بچوں کو نہیں روکا، نہ ہی جن انسانوں کے ساتھ ایسا ظلم کیا کرتے ہیں۔ تیرے ہاتھ میں بچے تو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ اس خاوند کے نہیں ہوں گے۔ تو ایک فریب کاری اور نوسر بازی کا شکار ہو رہی ہے۔ یہ پیر تیرے بطن سے اپنے بچے پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تیری عزت سے کھیلنا چاہتا ہے۔ تو نے یہ اچھا کیا کہ مجھے اپنے اصل باپ کا نام بتا دیا تھا، ورنہ یہ سارا ذائچہ غلط ہو جاتا۔ پنڈت جی مہاراج، بختی نے پوچھا، اگر میں بچوں کو جنم دوں گی تو وہ اس خاوند کے نہیں ہوں گے تو اور کس کے ہوں گے؟ کیا میں بچے پیدا کرنے کے لیے اپنے خاوند کو دھوکہ دوں گی؟ یہ ضروری نہیں، پنڈت نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے کہ تیرا یہ خاوند دنیا سے اٹھ کر تجھے بیوہ کر جائے اور تو دوسری شادی کر لے، شاید ایسا ہی ہوگا۔ کب؟ بختی نے پوچھا۔ صحیح دن یا صحیح مہینے نہیں بتائے جا سکتے، پنڈت نے کہا۔ کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ تیری اولاد ناجائز نہیں ہوگی۔ ایک طوفان سا یا ایک زلزلہ سا آتا نظر آتا ہے جو قیامت جیسی صورت پیدا کر دے گا۔ حالات بہت بڑی کروٹ بدلتے نظر آتے ہیں۔ یہ حالات تجھے ایک اور ہی زندگی میں پھینک جائیں گے۔ تو کیا میں در بدر ٹھوکریں کھاتی پھروں گی؟ بختی نے پوچھا۔ ٹھوکریں کمی نظر آتی ہیں، پنڈت نے کہا۔ ایک سفر نظر آتا ہے جو بڑا ہی لمبا اور بڑا ہی کٹھن ہوگا۔ تو نے حوصلہ قائم رکھا تو یہ سفر کر جائے گی اور منزل پا لے گی۔ اگر تیرا یہ پیر یہ کہتا ہے کہ تیرے بطن سے اس خاوند کے بچے پیدا ہوں گے تو وہ بالکل غلط کہتا ہے۔ اس کے پاس سوائے پیری مریدی اور گدی نشینی کے اور کچھ بھی نہیں۔ پنڈت جی مہاراج، بختی نے کہا، کوئی طریقہ بتائیں کہ میں اپنے آپ کو اس پیر سے بچا کر رکھوں۔ کیا آپ اس طرح کے تعویذ نہیں دیا کرتے جو پیر وغیرہ مسلمانوں کو دیا کرتے ہیں؟ نہیں، پنڈت نے جواب دیا، کاغذ کے پرزے کسی کی قسمت بدل نہیں سکتے۔ میں تجھے ایسا کوئی تعویذ نہیں دوں گا۔ تو نے پوچھا ہے کہ اس پیر سے تو کیسے بچ سکتی ہے؟ تو یہ تیری اپنی ہمت ہے اور تیرا اپنا دماغ۔ اگر تیرا خاوند اس پیر میں یہ یقین رکھتا ہے کہ اس خاوند کا بچہ پیدا ہو جائے تو اسے کسی طریقے سے بہلا پھسلا کر اور اپنی مٹھی میں لے کر ہوشیار پور لے جا اور اس سے اس کا ڈاکٹری معائنہ کرا لے۔ صاف نظر آ جائے گا کہ یہ اولاد پیدا کرنے کا وصف اور صلاحیت رکھتا بھی ہے یا نہیں، اور تجھے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میں نے پردوں کے پیچھے جو کچھ دیکھا ہے وہ صحیح تھا یا غلط۔ بختی نے ہمیں سنایا کہ اس پنڈت نے زبان کا کوئی جادو نہ چلایا، نہ اس کے انداز میں چرب زبانی کا شبہ تھا۔ وہ سیدھی سادھی بات کرتا تھا، جیسے ڈاکٹر مریض کو بتاتا ہے کہ اسے کون سا مرض لاحق ہے۔ اور پھر اس پنڈت نے ایسی باتیں کیں کہ بختی کے دل میں پیروں کے خلاف جو نفرت بھری ہوئی تھی وہ اور زیادہ ہو گئی۔ وہ جب اس پنڈت کے گھر سے نکلی تو اس کے عقیدے اور حوصلے میں نئی تازگی اور نئی تقویت آ گئی تھی۔ اس رات بختی نے اپنے خاوند کو شیشے میں اتارنا شروع کر دیا۔ اس نے خاوند کو یہ نہ بتایا کہ وہ ایک جوتشی سے کیا کچھ معلوم کر کے آئی ہے۔ اس نے پیر کے رویے کے متعلق بات چھیڑ دی۔ خاوند کو خوش کرنے کے لیے اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ پیر پرستی کا وہ مان لیتی ہے، لیکن جہاں تک تعلق اس نوجوان پیر کا ہے، یہ بد کردار اور بدمعاش آدمی ہے۔ خاوند اس کا ہم خیال نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ابھی تک یہ توقع لگائے بیٹھا تھا کہ پیر کوئی ایسا تعویذ دے گا اور کوئی ایسا عمل کرے گا کہ اسے باپ بنا دے گا۔ بختی کہتی تھی کہ پیر کے ہاتھ میں ایسی کوئی طاقت نہیں۔ وہ صاف کہتی تھی کہ یہ اوچھا اور نوجوان پیر اس کے بطن سے اپنا بچہ پیدا کر کے کہے گا
کہ تم باپ بن گئے ہو۔ پھر میری ایک بات مان لیں، بختی نے کہا، کسی بہانے ہوشیارپور چلتے ہیں۔ سنا ہے کہ وہاں میڈیکل ٹیسٹ کے ماہر ڈاکٹر موجود ہیں، وہاں سے ہم دونوں اپنا اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں، ساری بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے نقص مجھ میں ہی ہو اور آپ بالکل ٹھیک ہوں، اور معاملہ الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ حامد ذرا جھینپ سا گیا اور ٹال مٹول کرنے لگا، لیکن اس نے صاف انکار نہ کیا۔ بختی نے ناز و انداز کے ذریعے اسے منوا لیا۔ 2 ہی دنوں بعد حامد نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ بختی کے ساتھ ہوشیارپور جانا چاہتا ہے۔ اس نے مقصد سیر و تفریح بتایا۔ ماں نے اور باپ نے بھی انہیں اجازت دے دی۔ اگر وہ اکھڑ قسم کا حامد ہوتا تو پھر بختی کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی۔ پھر بھی ایک مشکل موجود تھی جو کسی طور ٹل نہیں سکتی تھی، وہ یہ کہ ایک ہی روز بعد پیر کے ہاں جانا تھا۔ بختی نے حامد سے کہا کہ پہلے ہوشیارپور چلتے ہیں اور پھر پیر صاحب کے ہاں جائیں گے، لیکن حامد پیر کے حکم کو ٹالنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بختی سے کہا کہ پیر صاحب کے ہاں جانا ضروری ہے کیونکہ یہ ان کا حکم ہے جو ٹالا نہیں جا سکتا۔ بختی نے زیادہ زور اس لیے نہ دیا کہ حامد نے اس کی یہ بات مان لی تھی کہ ٹیسٹ کروا لیں گے۔ پیر کے ہاں جانے کا دن آ گیا اور دونوں چلے گئے۔ پیر حسب معمول دونوں کو اسی کمرے میں لے گیا۔ اس نے وہی حرکتیں اور وہی اداکاری کی جو بختی کو زبانی یاد ہو گئی تھی۔ بختی نے صاف طور پر محسوس کیا جیسے پیر کچھ غصے میں ہو۔ اگر وہ غصے میں ہی تھا تو اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ یہ لڑکی اس کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ پیر ابھی نوجوانی کی عمر میں تھا اور اسے ابھی باپ والا تجربہ و تحمل حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس کے باپ نے بختی کی ماں کو رام کر لیا تھا، جو اس کی استادی کا کمال تھا، لیکن یہ بے تاب ہو گیا اور صبر کا دامن چھوڑ دیا۔ اس نے بختی کے خامد سے کہا کہ وہ ذرا سی دیر کے لیے باہر چلا جائے کیونکہ وہ اس کافر جن کو حاضر کرنا چاہتا ہے اور جن خامد کی موجودگی میں نہیں آ رہا۔ حامد اٹھا تو بختی بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پیر نے اسے بیٹھے رہنے کو کہا تو بختی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ حامد وہاں موجود رہے۔ پیر نے ڈانٹ کر اپنا حکم دہرایا۔ نہیں یا سرکار، بختی نے کہا، میری روح بھی آپ کو سلام کرتی ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ کہیں گے کہ بے لباس ہو جا، میں حامد کی اجازت سے اور اس کی موجودگی میں ہوں گی۔ لو وہ آ گیا ہے۔ پیر نے کھوکھلی سی ہنسی ہنس کر کہا، میں آج دیکھتا ہوں یہ تمہیں کس طرح بے لباس ہونے کو کہتا ہے۔ یہاں بیٹھ جاؤ اور میرے آگے سر جھکا لو۔ بختی نے ایسا ہی کیا۔ پیر حسب معمول پلنگ پر بیٹھا تھا اور بختی کو اس نے اپنے سامنے کرسی پر بٹھا کر اس کا سر اپنے آگے یعنی اپنی گود میں جھکا لیا، پھر دونوں ہاتھوں سے اس کی کنپٹیاں آہستہ آہستہ ملنے لگا۔ 1-2 منٹ بعد اس نے بختی کا سر اوپر اٹھایا اور منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ اتنی اکھڑ نہ بنو بختی، پیر نے اب اپنے قدرتی انداز سے کہا، اگر تم نے اولاد پیدا نہ کی تو تمہیں طلاق ہو جائے گی اور اتنا اچھا گھرانہ تمہیں نہیں ملے گا، ہو سکتا ہے کہ تمہاری دوسری شادی ہی نہ ہو۔ بختی پیر کا یہ انداز جان گئی اور اب پیر اسے ایک آوارہ ذہن نوجوان کی صورت میں نظر آنے لگا۔ بختی اسے اسی مقام پر لانا چاہتی تھی۔ مجھے صاف صاف بتا دیں، بختی نے کہا، آپ میرے وطن سے اپنا بچہ پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ میں کسی قیمت پر قبول نہیں کروں گی۔ اس کے بعد پیر پیری کے جلال میں آ گیا اور اس طرح باتیں کرنے لگا جیسے وہ کسی اور دنیا میں پہنچ گیا ہو۔ پیچھے دیکھو، پیر نے کہا، تمہارا حامد کہاں ہے؟ حامد وہاں نہیں تھا، نہ جانے کس وقت چپکے سے وہاں سے کھسک گیا تھا۔ پیر نے یوں بات کی تھی جیسے اس نے ایک معجزہ کر دکھایا تھا کہ اس کے حامد کو غائب کر دیا تھا۔ کیا آپ مجھے سیدھی سادھی دیاتن سمجھتے ہیں؟ بختی نے کہا، میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ کے پاس اگر خدائی طاقت ہے تو مجھ سے اپنا حکم منوا کر دکھائیں۔ میں صرف اللہ کی ذات کو مانتی ہوں اور اسی کی مدد اور حفاظت کی طلبگار رہتی ہوں۔ ساری عمر پچھتاؤ گی بختی، پیر نے کہا، میں تمہیں سوچنے کی مہلت دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر پیر اٹھا اور بختی کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ خود آگے آگے چلا اور بختی اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ حامد اس کا منتظر تھا۔ دونوں پیر کے اشارے پر وہاں سے نکل آئے۔
بختی نے راستے میں اپنے خاوند کو ایسی ڈانٹ پلائی جس میں پیار کی جھلک نمایاں تھی۔ اس نے غصہ دبا لیا تھا۔ خاوند پر تو وہ برس پڑنا چاہتی تھی کہ وہ اتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ اسے ایک نوجوان بدکار کے پاس چھوڑ کر دبے پاؤں نکل آیا تھا، لیکن اپنا غصہ اس نے یہ سوچ کر دبا لیا تھا کہ خاوند کو وہ اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتی تھی، لیکن اسے مٹھی میں رکھنے کا کام کچھ مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ خاوند نے دیکھ لیا تھا کہ پیر صاحب کچھ خفا سے لگتے تھے۔ بختی نے بھی تو ان کے ساتھ کوئی اچھی باتیں نہیں کی تھیں۔ خاوند کو چپ سی لگ گئی۔ وہ جب بولا تو بختی کی تائید میں نہیں بلکہ مایوس سے لہجے میں کہا کہ بختی ایک بار پھر سوچ لے۔ خاوند کی فطرت میں پیر پرستی شامل تھی، اس لیے وہ ان باتوں کو نہیں سمجھ رہا تھا۔ بختی کے خاوند کا ذہن اسی پیر کی گرفت میں آیا ہوا تھا۔ اس پر کلام نرم و نازک بے اثر ہونا ہی تھا۔ اس کے مقابلے میں بختی کو ماں نے کوئی اور ہی راستہ دکھا دیا تھا جو اس کے ذہن اور لاشعور پر نقش تھا۔ یہ تھا وہ راستہ جس پر اللہ والے چلا کرتے ہیں۔ 2 دن بعد خاوند بختی کو ساتھ لے کر ہوشیار پور چلا گیا۔ وہ طلوع آفتاب سے قبل روانہ ہو گئے تھے۔ ہوشیار پور پہنچنے تک دکانیں، بازار اور ڈاکٹروں کے کلینک کھل گئے تھے۔ وہ اس ڈاکٹر تک پہنچ گئے جو کلینک اور ٹیسٹ لیبارٹری چلاتا تھا۔ خاوند نے ڈاکٹر سے کہا کہ انہیں شام سے پہلے واپس جانا ہے، اس لیے انہیں رپورٹ اسی روز مل جائے تو بہتر ہے۔ ڈاکٹر نے ارجنٹ رپورٹوں کے لیے ان سے تقریباً دگنی فیس جھاڑی۔ وہ دن بھر سیر سپاٹے کرتے رہے اور ڈاکٹر کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق اس کے کلینک پر پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے خاوند کو صاف الفاظ میں بتایا کہ نقص اس میں خود میں ہے اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں۔ ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ وہ کہیں سے بھی ٹیسٹ کروا لے، انگلینڈ چلا جائے، خواہ امریکہ جا کر ٹیسٹ کرائے، رپورٹ یہی ہوگی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ کوئی اگر اسے کہتا ہے کہ وہ اس خامی کا علاج کر سکتا ہے تو وہ بہت بڑا دھوکے باز ہوگا۔ بختی کی رپورٹ بالکل صاف تھی، اس میں ایسا کوئی نقص نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب، خاوند نے پوچھا، اگر کسی پیر یا پہنچ والے کسی بزرگ کی دعاؤں سے یا تعویذوں سے اولاد ہو جائے تو کیا یہ ممکن ہے؟ اسی بیوی سے اولاد کا ہونا ممکن ہے، ڈاکٹر نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہا، لیکن یہ اولاد تمہاری نہیں ہوگی۔ ہوں تو میں ہندو، لیکن خدا کو مانتا ہوں۔ خدا نے تمہیں اس وصف کے بغیر پیدا کیا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی پیر یا کوئی پنڈت یا کوئی بزرگ خدا کے لکھے کو بدل ڈالے یا خدا کے بنائے ہوئے قوانین کو بدل دے اور وہ کام کر دکھائے جو خدا نے خود بھی نہیں کیا۔ حامد کے دماغ پر ابھی تک پیر سوار تھا۔ اس نے شاید مایوسی یا محرومی سے گھبرا کر اپنے پیر ہی کی باتیں شروع کر دیں۔ ڈاکٹر ایک تو ڈاکٹر تھا، دوسرے وہ ہندو تھا۔ اس نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ حامد کے جذبات کو ٹھیس تو نہیں پہنچانا چاہتا تھا، لیکن اسے کسی دھوکے میں بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ کسی دھوکے میں نہ آ جانا میرے بھائی، ڈاکٹر نے کہا۔ جو پیر یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ تمہیں باپ بنا سکتا ہے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ بچہ تمہارا نہیں بلکہ اس پیر کا ہوگا۔ ہوشیار پور سے وہ اس کیفیت میں واپس آئے کہ بختی بہت خوش تھی، لیکن اس کا خاوند مایوس اور نامراد تھا۔ اس نے بختی کے باپ بلکہ اس کی ماں کے خاوند کی طرح یہ نہ کیا کہ بختی اس کے اصرار سے پردہ اٹھا دے۔ وہ کچھ اور سوچنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے پاؤں کے نیچے زمین ہل رہی تھی۔ اب میری سنو، خاوند نے رات بختی سے کہا، میں نے تمہاری بات مان لی تھی اور ٹیسٹ کروا لیا ہے۔ اب میری بات مانو اور کل پیر صاحب کے ہاں چلو، میں انہیں یہ رپورٹ دکھاؤں گا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پیر صاحب اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پیر صاحب کو ہم پر رحم آ جائے اور وہ کوئی معجزہ کر دکھائیں۔ میں آپ کی یہ بات مان لیتی ہوں، بختی نے کہا۔ آپ کی پیدائش اور تربیت ایسے ماحول میں ہوئی ہے جس کے اثرات سے آپ کو نکالا نہیں جا سکتا۔ یہ سوچ لیں کہ میں اس پیر کی اولاد پیدا نہیں کروں گی۔ اگلے ہی روز دونوں پیر کے ہاں چلے گئے۔ پیر انہیں اس خاص کمرے میں لے گیا۔ خاوند نے ٹیسٹ رپورٹ پیر کے آگے رکھ دی۔ پیر انگریزی نہیں جانتا تھا۔ خاوند نے اسے بتایا کہ ڈاکٹر نے یہ رپورٹ دی ہے اور کہا ہے کہ پیدائشی نقص ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ کیا کفر بک رہے ہو؟
پیر نے رپورٹ بڑے غصے سے فرش پر پھینکتے ہوئے کہا، تم ایک کافر کی باتوں میں آ گئے ہو؟ مجھ سے پوچھتے تو میں تمہارا یہ سارا خرچہ بچا لیتا اور تمہیں خود ہی بتا دیتا کہ تم اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہو، لیکن میں یہ بھی ممکن کر دکھاؤں گا۔ تمہارے لیے مجھے 40 راتوں کا چلہ کرنا پڑا تو بھی کروں گا، لیکن یہ شرط پوری کر دو کہ بختی اکیلی میرے سامنے بیٹھے تاکہ میری پڑھائی اور عمل کے اثرات اس کی ذات میں اترتے رہیں۔ یا سرکار، بختی نے کہا، نقص تو ان میں ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ انہیں اپنے سامنے کیوں نہیں بٹھاتے؟ آپ کے عمل اور آپ کی پڑھائی کے اثرات ان کے جسم میں اترنے چاہیے تاکہ یہ اولاد پیدا کر سکیں۔ او کم عقل لڑکی، پیر نے کہا، یہ میرا اور خدا کا معاملہ ہے، اس میں دخل اندازی کر کے خدا کی ذات کو ناراض نہ کرو، یہیں بیٹھی رہو اور تم یہاں باہر انتظار کرو۔ یہ یہیں بیٹھیں گے، بختی نے کہا، یہ باہر جائیں گے تو میں بھی باہر چلی جاؤں گی۔ پھر وہی چپکلی شروع ہو گئی۔ پیر جلالی غصے میں آ گیا اور اس نے بختی کے خاوند سے کہا کہ اسے لے جاؤ اور اس کا دماغ درست کر کے لاؤ، یہ کافروں کی باتوں میں آ گئی ہے۔ بختی نے پیر کو ابھی یہ تو بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک ہندو جوتشی سے بھی مل آئی ہے جس نے اس کے مستقبل کے پردے چاک کر کے بہت کچھ دکھا دیا ہے۔ وہ خاوند کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل آئی۔ خاوند تو بڑی ہی تکلیف دہ اور روح کش کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میری سنو بختی، گھر آ کر خاوند نے کہا، اگر اس رپورٹ کو دیکھیں تو میں تمہیں بچہ نہیں دے سکتا، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ تم طلاق لے لو، ورنہ ساری عمر بغیر اولاد کے رہو گی۔ مجھے بچہ نہیں، آپ کی محبت چاہیے، بختی نے کہا۔ آپ بچے کی بات کرتے ہیں، میں آپ کی محبت اور آپ کی جان کی خاطر دنیا بھر کے خزانے ٹھکرا سکتی ہوں۔ بچے کے لیے آپ کی امی اور بہنیں بےتاب ہیں۔ اگر آپ یہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کر لیں گے تو آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے، تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ یہ بھی کر لیں۔ خاوند نے خلفیہ کہا کہ وہ بختی کو نہیں چھوڑ سکتا، بلکہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ خاوند کے لیے بڑی ہی تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے تو جیسے پتھروں سے دشمنی مول لے لی تھی جو از خود ہی برسنا جانتے تھے۔ بختی اس مہم اور معرکے میں بالکل تنہا تھی، اور وہ عورت تھی، اور پھر اس کی کمزوری یہ بھی تھی کہ وہ بیوی تھی، پھر بھی وہ اپنے محاذ پر ڈٹی ہوئی تھی۔ اسے اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، یا وہ اپنی ماں کو تازہ بتازہ خبریں سناتی اور اس سے مشورہ اور حوصلہ لیتی رہتی تھی۔ ساس اور اس کی بیٹیوں نے کسی طرح محسوس کر لیا کہ بختی کچھ گڑبڑ کر رہی ہے اور انہیں بے خبر رکھا جا رہا ہے۔ اب تو بختی کا خاوند بھی انہیں ادھوری سی بات سناتا تھا۔ ایک روز بختی کی ساس اور اس کی بیٹیاں پیر کے ہاں چلی گئیں۔ پیر پہلے ہی بختی کے خلاف بھڑا ہوا بیٹھا تھا اور اس کے ارادے بڑے ہی خطرناک تھے۔ ساس نے ابھی بات شروع کی ہی تھی کہ پیر پھٹ پڑا۔ اس نے جو زہر اگلا وہ کسی نہ کسی ذریعے سے بعد میں بختی کے کانوں تک پہنچ گیا۔ پیر نے کہا تھا کہ اس بہو کو چلتا کرو ورنہ سخت نقصان اٹھاؤ گے۔ بختی کو اس نے بے پیری اور بد دعائی ہوئی کہا، اور یہ بھی کہا کہ یہ بڑی منحوس روح ہے اور جس گھر پر اس کا سایہ پڑے گا وہاں بے برکتی اور نحوست ڈیرا جما لیں گے۔ ساس اور نندوں نے بختی سے آنکھیں پھیر لیں اور اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ صرف خاوند کا رویہ ایسا تھا جو بختی کے ساتھ پہلا جیسا رہا۔ بختی کو اس کی سہیلیاں اور ملنے والی لڑکیوں نے بتایا کہ اس کی ساس پیر سے کوئی ایسا عمل یا دعا کرانے گئی تھی کہ اس کا بیٹا بختی کو طلاق دے دے۔ ظاہر ہے پیر نے ضرور کوئی عمل کیا ہوگا اور ساس سے نذرانہ وصول کر لیا ہوگا۔ بختی نے اپنی ماں کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے اور اس کی ساس و نندیں کیسا پروپیگنڈا کر رہی ہیں۔ ماں نے اسے کہا کہ حوصلہ قائم رکھنا اور اللہ کو دل سے نکلنے نہ دینا۔ اس سے پہلے بختی نے نماز کبھی پابندی سے اور باقاعدگی سے نہیں پڑھی تھی۔ اب اس نے نماز میں باقاعدگی اختیار کر لی اور ہر نماز کے بعد اس کے سینے سے دعائیں نکلنے لگیں۔ اس نے پیر کے ہاں جانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ گھر میں بختی کی وہ پہلی والی حیثیت رہی ہی نہیں، بلکہ خاصی حد تک اسے ایک اچھوت کی حیثیت دے دی گئی۔ ایک روز ایک ادھیڑ عمر عورت بختی کے پاس آ بیٹھی۔ یہ عورت کوئی بھکارن کے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والی تو نہیں تھی، لیکن کچھ ایسے ہی درجے کی عورت تھی، لیکن اس نے اپنا وقار قائم رکھا ہوا تھا۔
کسی کو شبہ تک نہ تھا کہ یہ عورت مجرمانہ ذہنیت کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس عورت نے بختی کی ساس نندوں اور پیر کے خلاف باتیں کر کے بختی کے دل میں اپنی جگہ بنا لی۔ بختی نے بھی اپنے دل کا غبار نکالا۔ پھر اس عورت نے کہا، یہ پیر ابھی بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں ابھی باپ والا علم اور عمل پوری طرح نہیں آیا۔ میری مانو تو ایک اور ذریعہ آزما دیکھتے ہیں۔ قبرستان کے ایک کونے میں گمنام سی ایک خانقاہ ہے۔ اس سے تھوڑی دور ایک بہت ہی پرانی قبر ہے جو پکی نہیں۔ اس قبر کی کرامت یہ ہے کہ اس کے ارد گرد کی قبریں بارشوں میں بہہ گئی ہیں، لیکن یہ ابھی تک قائم ہے۔ یہ دوسری قبروں کی طرح مٹی کی ڈھیری ہے، لیکن بارشیں اور طوفان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ میں جانتی ہوں کہ اس قبر پر جس کسی نے بھی دعا کی وہ قبول ہوئی۔ بہت کم لوگوں کا اس کا علم ہے۔ تو کیا مجھے اس قبر پر جانا چاہیے؟ بختی نے پوچھا۔ یہی تو کہنے آئی ہوں، عورت نے جواب دیا۔ قبر کچھ دے گی تو نہیں، تم سے کچھ مانگے گی بھی نہیں۔ اس قبر پر جانے کے لیے ایک خاص دن اور وقت مقرر ہے۔ دن منگل کا ہو اور وقت عصر کی اذان کے بعد کا۔ وہاں جانا چاہو تو پرسوں منگل ہے، اکیلی چلی جانا۔ قبر پر جانے سے پہلے خانقاہ میں جا کر فاتحہ پڑھنا اور اس کے بعد جانا، اور فاتحہ پڑھ کر صرف اتنا کہنا، یا سخی میری گود ہری کر دے۔ چلی جانا، تمہارا کوئی خرچ تو نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی اور نقصان ہوگا۔ اس عورت نے اس خانقاہ اور قبر کی باتیں ایسے پراثر انداز میں کی کہ بختی وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ خیال رکھنا، عورت نے کہا، نہا کر جانا اور کپڑے اور دوپٹہ بالکل سفید ہو اور ہاتھ میں چمیلی کا پھول ہو۔ دعا کے بعد پھول قبر کے سرہانے کی طرف رکھانا۔ سب سے ضروری احتیاط یہ کرنی ہے کہ کسی کو بتا کر گھر سے نہیں نکلنا، اپنے خامند کو بھی نہیں بتانا، اور جب واپس آؤ تو کسی کے ساتھ ذکر نہ ہو۔ منگل کا دن آیا اور عصر کی اذان ہوتے ہی بختی گھر سے نکل گئی۔ اس نے غسل پہلے ہی کر لیا تھا، سفید کپڑے پہنے اور چمیلی کا پھول ہاتھ میں لے کر خانقاہ پر جا کر فاتحہ پڑھی، اور پھر اس عورت نے قبر کی جو نشانیاں بتائی تھیں ان کے مطابق قبر تک پہنچی۔ قبر سے تھوڑے فاصلے پر ہی زمین نیچے چلی جاتی تھی۔ یہ علاقہ بالکل ویران تھا۔ بختی قبر کے قریب کھڑی فاتحہ پڑھ رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ اس طرح آگے کر لیا تھا جس طرح گھونگھٹ نکالا جاتا ہے۔ اسے محسوس تک نہ ہوا کہ دو آدمی اس کے بالکل پیچھے پہنچ چکے ہیں اور ایک کے ہاتھ کی مٹھی میں رومال ہے۔ یہ ہاتھ پیچھے سے بختی کے منہ کے آگے گیا، مٹھی کھلی اور رومال اس کی ناک سے جا لگا۔ بختی نے 2-3 سیکنڈ اس ہاتھ سے آزاد ہونے کی کوشش کی اور پھر اس کے لیے دنیا اندھیر ہو گئی۔ دونوں آدمیوں نے اسی طرح اسے بازوؤں میں لے کر اس طرف چلانا شروع کر دیا جس طرف زمین نیچے چلی گئی تھی۔ قبر اور خانقاہ ایسی جگہ تھی جہاں درخت زیادہ تھے۔ اغوا کے لیے وہ بڑی ہی موزون جگہ تھی۔ آگے علاقہ ایسا آ جاتا تھا جہاں کوئی دیکھنے والا تھا ہی نہیں، پھر بھی ان آدمیوں نے بڑا پکا انتظام کر رکھا تھا۔ آگے 2 آدمی اور کھڑے تھے۔ انہوں نے لڑکی کو دیکھتے ہی پتلا سا ترپال زمین پر بچھا دیا۔ لڑکی بے ہوش ہو گئی تھی۔ چاروں نے مل کر لڑکی کو پہلو کے بل ترپال پر لٹایا اور اس کی ٹانگیں ٹخنوں سے دوہری کر دیں، پھر ترپال اس کے اوپر ڈالا اور اس پر رسی لپیٹ دی اور انہوں نے بختی کو اٹھا لیا۔ اب تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ آدمی ایک لڑکی کو اٹھائے لیے جا رہے ہیں۔ بختی ہوش میں آئی تو آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں کھلیں۔ اس نے اپنی اس وقت کی کیفیت بتاتے ہوئے کہا کہ وہ اتنی گہری نیند سو گئی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ دن ہے یا رات۔ اچانک اسے یاد آ گیا کہ وہ تو قبر پر فاتحہ پڑھ رہی تھی۔ اس خیال کے آتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ تب اسے پتہ چلا کہ وہ ایک صاف ستھرے کمرے میں چارپائی پر پڑی ہے جس پر بستر بچھا ہوا ہے، اور سامنے والی دیوار کے ساتھ ایک اور چارپائی ہے، اس پر بھی بستر بچھا ہوا تھا اور اس پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو بختی کو دیکھے ہی جا رہا تھا۔ کون ہو تم؟ بختی نے اس سے پوچھا۔ میں کہاں ہوں؟ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ ہوش میں آ گئی ہو؟ یہ آدمی اٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ گھبراؤ نہیں، تمہارے ساتھ کوئی غلط سلوک نہیں ہوگا، اپنے آپ کو اپنے ہی گھر میں سمجھو۔ بختی اٹھنے لگی تو اسے چکر سا محسوس ہوا اور جسم جیسے کمزور ہو گیا۔
غصے سے اس کا خون کھولنے لگا۔ بھکتی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس آدمی نے کچھ تسلی آمیز الفاظ کہے۔ بھکتی نے بڑے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک ڈالا۔ وہ آدمی یہ کہہ کر کمرے سے نکلا کہ ابھی آ کر بتاتا ہوں۔ وہ باہر نکلا اور دروازہ بند کر کے باہر سے زنجیر چڑھا گیا۔ بھکتی پوری طرح ہوش میں آ چکی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ اسے اغوا کیا گیا ہے اور اغوا کروانے والا پیر کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے ذہن میں وہ عورت آئی جس نے اسے اس قبر کی کرامات سنائی تھیں۔ اسے شک ہونے لگا کہ وہ عورت بھی اس کے اغوا میں شامل ہے۔ اتنا تو بھکتی اچھی طرح سمجھتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، لیکن اس نے گھبراہٹ اور خوف کو جھٹک ڈالا۔ تہیہ کر لیا کہ اپنی جان پر کھیل جائے گی، کسی آدمی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی۔ اس نے اٹھ کر کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، شاید کوئی لاٹھی، کلہاڑی یا ڈنڈا مل جائے، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کمرے میں ذرا تیز تیز چلی اور بازوؤں کو بھی پھیلا کر اوپر نیچے ہلایا تاکہ جسم میں خون کی گردش تیز ہو جائے اور جسم ڈھیلا نہ رہے۔ 12-14 منٹ گزرے ہوں گے کہ دروازہ کھلا۔ اسے سب سے پہلے جو جانی پہچانی صورت نظر آئی وہ پیر کی تھی۔ بھکتی نے دروازے کے باہر دیکھا، یہ کسی بڑی حویلی کا کمرہ تھا۔ یہ پیر ہی کی ہو سکتی تھی۔ بھکتی اس حویلی میں کئی بار آئی تھی، لیکن اس نے 2 ہی کمرے دیکھے تھے۔ ایک وہ کمرہ جس میں مرید آ کر بیٹھا کرتے تھے اور دوسرا وہ کمرہ جس میں پیر اسے بٹھایا کرتا تھا۔ آخر آ گئی میرے پاس، پیر نے بھکتی سے کہا، آؤ بیٹھ جاؤ، میں تیری اس مکروہ صورت پر لعنت بھیجتی ہوں۔ بھکتی نے جلی کٹی آواز میں کہا، جس مقصد کے لیے تو نے مجھے اغوا کروایا ہے وہ مقصد تو میری لاش سے ہی پورا کر سکتا ہے۔ پیر ہنس پڑا، اس کی طرف بڑھا۔ بھکتی پیچھے ہٹتی گئی اور چرپائی سے جا لگی۔ پیر نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دبایا تو بھکتی بیٹھ گئی۔ یہاں نہیں، پیر نے کہا، اسی کمرے میں چلو، یہ کمرہ تمہارے شان کے خلاف ہے، جو کہنا ہے یہی کہہ لو۔ بھکتی نے کہا، میں جانتی ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ میں کیا کہوں گی۔ میں تمہارے منہ پر پہلے تھوک چکی ہوں۔ شرم کر بے غیرت، میں ایک لڑکی اور تم 4-5 مرد، یہ کوئی مقابلہ نہیں۔ اکیلا میرے قریب آ، اسے اس کمرے میں پہنچا دو۔ پیر نے بھکتی کی بات کاٹ کر اپنے آدمیوں سے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ 3 آدمی بھکتی کی طرف آئے۔ ایک نے اسے کہا کہ وہ اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالے اور پیر جی جس طرح کہتے ہیں اسی طرح کرے اور اسے جلدی رہائی مل جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے بھکتی کا بازو پکڑنا چاہا اور 2 آدمی اسے پکڑ کر باہر لے جانے کو آگے بڑھے۔ پیچھے رہو، بھکتی نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، چلو کہاں چلنا ہے۔ وہ ان آدمیوں کے پیچھے پیچھے چلی اور حویلی کے برآمدے میں سے ہوتی ہوئی وہ آدمی جس دروازے میں داخل ہوئے اس دروازے میں داخل ہو گئی۔ اس کے آگے ایک اور کمرہ تھا۔ یہ آدمی بھکتی کو اس کمرے میں داخل کر کے خود باہر کھڑے رہے۔ بھکتی نے یہ کمرہ فوراً پہچان لیا۔ حویلی کو اندر سے اچھی طرح نہیں دیکھ سکی تھی کیونکہ رات گہری ہو چکی تھی اور بالائی منزل میں کچھ روشنی سی نظر آئی تھی۔ بھکتی جس کمرے میں داخل ہوئی اس میں کوئی نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب پیر آئے گا اور کیا کرے گا۔ پیر فوراً ہی آ گیا اور اس نے اندر والے دروازے کی چٹکنی چڑھا دی اور پھر باہر والے دروازے کو بھی اندر سے پکا بند کر دیا۔ پلنگ پر بیٹھ جاؤ، پیر نے دوستانہ لہجے میں کہا، اب تمہیں مان لینا چاہیے کہ میرے جنات تمہیں اٹھا کر لے آئے ہیں۔ اپنے آپ کو اتنے مشکل امتحان میں نہ ڈالو، یہاں تمہاری نہیں میری چلے گی۔ یہ جنات نہیں تھے، بھکتی نے آواز میں نفرت بھر کر کہا، یہ تمہارے ٹکڑوں پر پلنے والے کتے ہیں۔ تمہیں ان پر بھروسہ ہے اور مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے، میں پلنگ پر نہیں بیٹھوں گی۔ دیکھ بھکتی، پیر نے بڑے تحمل سے کہا، میں تمہیں آخری بار پیار سے کہتا ہوں، پلنگ پر بیٹھ جاؤ۔ آخری بار نہیں، 100 بار کہو، بھکتی نے کہا، میری جوتیاں چاٹ کر کہو، میری زبان سے انکار ہی نکلے گا اور تمہارے لیے لعنتیں نکلیں گی۔ پیر باتیں کرتے کرتے آہستہ آہستہ بھکتی کے بالکل قریب آ گیا تھا۔ وہ تنومند نوجوان مرد تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے بھکتی کو کمر سے جکڑ لیا اور اٹھا کر پلنگ پر پھینک دیا اور اسی تیزی سے وہ خود بھی پلنگ پر چڑھ گیا اور بیشتر اس کے کہ بھکتی کو پلنگ پر
دبا لیتا۔ بختی اسپرنگ کی طرح اچھل کر پلنگ کے دوسری طرف فرش پر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دن پہلے بھی وہ ایسا ہی کر چکی تھی۔ وہ باہر والے دروازے کی طرف لپکی تو پیر نے پلنگ سے کود کر اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ بختی اس کے مقابلے میں جسمانی لحاظ سے کچھ بھی نہیں تھی۔ اگر بختی میں طاقت تھی تو وہ کردار کی پاکیزگی اور ایمان کی طاقت تھی۔ اب کہ پیر اتنی تیزی سے اس پر آیا کہ بختی پلنگ سے ابھی اٹھ نہیں سکی تھی۔ وہ پیٹھ کے بل پڑی، ابھی اٹھ ہی رہی تھی کہ پیر اس کی ٹانگوں پر بیٹھ گیا اور جب آگے کو جھکا تو بختی نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا، بڑی ہی پھرتی سے اٹھا اور پلنگ کے ساتھ والی دیواری الماری کھولی اور اس میں ہاتھ ڈال کر جو چیز نکالی وہ خنجر تھا جس پر نیام چڑھی ہوئی تھی۔ وہ خنجر نیام سے نکال ہی رہا تھا کہ بختی نے بڑی ہی پھرتی سے پلنگ سے اچھل کر اس پر جست لگائی اور اس کا خنجر والا بازو پکڑ لیا۔ فوراً ہی اس نے اس بازو کی کلائی میں دانت گاڑ دیے، اتنی زور سے کاٹا کہ پیر بلبلا اٹھا اور اس کے ہاتھ سے خنجر گر پڑا۔ بختی نے فوراً خنجر اٹھا لیا اور اس کی نوک پیر کی طرف کر دی۔ میں تمہیں خنجر سے صرف ڈراؤں گی نہیں مردود، بختی نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اپنی بے عزتی کا انتقام لے کر سیدھی تھانے جا پہنچوں گی اور ساری دنیا کو تمہارے کرتوت سناؤں گی۔ خطرے کے وقت انسان کی ڈھکی چھپی قوتیں مرکوز ہو کر سامنے آ جاتی ہیں اور جو سچا اور نیک بندہ ہو اسے اللہ اپنی مدد اور جرأت عطا فرماتا ہے۔ پیر پیچھے ہٹتے ہٹتے اندر والے دروازے تک پہنچ گیا۔ اس نے بڑی تیزی سے چٹخنی کھول دی اور کیواڑ کھل گیا۔ اسے پکڑ لو، پیر کے منہ سے گھبرائی ہوئی آواز نکلی اور وہ خود دروازے سے باہر ہو گیا۔ اس کے آدمی صحن میں اس کے اگلے حکم کے منتظر بیٹھے تھے۔ وہ دوڑے آئے اور کمرے میں داخل ہو گئے۔ بختی نے خنجر کی نوک آگے کر رکھی تھی اور اتنے سارے آدمیوں کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ دوسرے دروازے تک پہنچ جائے اور دروازہ کھول کر نکل بھاگے اور کوئی بھی اس کے قریب آئے تو اس کے پیٹ میں خنجر گھونپ دے، لیکن وہ اکیلی تھی۔ ان آدمیوں نے اسے گھیرے میں لے لیا اور پھر پیر اندر آ گیا۔ ایک بار بختی کی پیٹھ پیر کی طرف ہو گئی تو پیر نے اس کی وہ کلائی پکڑ لی جس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ اس نے بختی کا بازو اتنی زور سے مروڑا کہ بختی ایک طرف کو بل کھا گئی۔ فوراً ہی ان آدمیوں نے اسے اپنے دونوں بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اسے اس کالے کمرے میں بند کر دو، پیر نے کہا، 3 راتیں وہیں بند رکھنا، اسے صرف پانی دینا، بھوکا رکھو اسے۔ اکیلی نوجوان لڑکی 5 آدمیوں کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور نہیں خنجر تھا۔ اسے موقع ملتا تو 1-2 آدمیوں کو زخمی کر دیتی، لیکن آخر اسے پکڑے ہی جانا تھا۔ انہوں نے اسے پکڑ لیا بلکہ جکڑ لیا اور اٹھا کر ایک اور کمرے میں لے گئے جو بالکل تاریک تھا۔ ایک آدمی نے اسے کہا کہ اس نے اگر شور مچایا تو یہ سب آدمی اسے ساری رات خراب کرتے رہیں گے اور صبح تک شاید وہ زندہ بھی نہ رہ سکے۔ سب باہر نکلے اور باہر سے دروازے کی زنجیر چڑھا دی۔ پیر کے کہنے پر ایک آدمی نے دروازے کے آگے چرپائی بچھا لی اور وہاں لیٹ گیا۔ اسے رات وہیں گزارنی تھی۔ بختی نے وہ رات اس تاریک کمرے میں فرش پر بیٹھ کے گزار دی۔ اس نے ایسا بالکل نہ کیا کہ شور مچاتی اور دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارتی۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے ایسی حرکت کی تو یہ لوگ اس کے ساتھ وحشیوں اور درندوں جیسا سلوک کریں گے۔ اس کا اسے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کی بجائے اس نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا اور قرآن سے جو آیات اسے یاد تھیں باری باری ان کا ورد کرتی رہی۔ صبح طلوع ہوئی تو دروازہ کھلا اور ایک آدمی پانی کا گلاس لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے گلاس بختی کی طرف بڑھایا۔ بختی پیاس سے مری جا رہی تھی، بھوک کا اسے ذرا سا بھی احساس نہیں تھا۔ اس نے گلاس لے لیا اور ایک ہی سانس میں پی گئی۔ دروازہ پھر سے باہر سے بند ہو گیا۔ قدرتی حاجات کے لیے اسے یہی کمرہ استعمال کرنا تھا جو اس نے کیا، اور اس طرح کمرے میں بدبو پھیل گئی۔ بختی نے یہ بھی برداشت کیا اور اللہ کو ہی یاد کرتی رہی۔ دن آدھا گزر گیا تو دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ یہ کوئی دوسرا آدمی تھا۔ اس نے بھی بختی کو پانی پلایا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ پیر صاحب کہتے ہیں کہ بات کرنا چاہو تو اسی کمرے میں آ جاؤ، لیکن سوچ سمجھ کر آنا، اور اگر تم نے وہی حرکت کی تو پھر تمہارا انجام بڑا ہی خوفناک ہوگا۔ اپنے پیر سے کہنا کہ اب میں
تم پر پہلے سے بھی زیادہ لعنتیں بھیجتی ہوں، بختی نے کہا۔ اس آدمی نے بختی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور اسے نصیحت کرنے لگا۔ وہ اسے ہمدردی اور پیار سے رام کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور پھر اس نے بختی کو ڈرایا بھی، لیکن بختی نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دھتکار دیا۔ اس دن کا سورج ڈھل گیا، عصر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا کہ بختی کو باہر کچھ سرگرمی سی محسوس ہوئی جو شور شرابے میں بدل گئی۔ باہر کچھ اور ہی ہو رہا تھا۔ یہ شور ان آدمیوں کا نہیں ہو سکتا تھا جو پیر نے اس کے پیچھے ڈال رکھے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو پیر کمرے میں داخل ہوا۔ بختی اس ارادے سے اٹھی کہ اب پیر اس کے قریب آیا تو وہ ایک بار پھر اس کے منہ پر تھوک دے گی، لیکن پیر کے پیچھے ایک سکھ تھانے دار داخل ہوا اور 2-3 پولیس کے پابندی آدمی بھی کمرے میں آ گئے۔ چونکہ یہ لوگ باہر کی روشنی سے آئے تھے اور کمرہ تاریک تھا، اس لیے انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ پیر جی، سکھ تھانے دار نے پیر سے کہا، لڑکی کو خود ہی روشنی میں لے آؤ۔ ادھر دروازے میں آ جا بختی، پیر نے وہیں کھڑے کھڑے کہا۔ بختی دروازے میں آ گئی۔ تھانے دار نے اس سے اس کا نام پوچھا۔ بختی نے کہا، خوشبخت بیگم پولیس کے ساتھ 2 بڑی اچھی حیثیت والے اور پکی عمر کے آدمی تھے۔ انہیں بختی کی برآمدگی کا گواہ بنایا گیا۔ ان میں ایک مسلمان اور دوسرا ہندو تھا۔ کیا تمہیں یہاں زبردستی لایا گیا ہے؟ ہندو نے پوچھا۔ بختی نے جواب میں بتایا کہ اسے کس طرح یہاں لایا گیا ہے اور پیر نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔